اشرب شرابا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت دیکھو. او میری ماں مجھے واسطہ ہے اللہ کا, فإنا للہ علیہ, مجھے قسم ہے اللہ کی, اللہ ذوق طعاما, نہ میں کھانا کھاؤں گا, ولا اشرب شرابا, نہ میں پانی پیوں گا, او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کہ میں آمنہ کے لال کی زیارت نہ کر لوں, جب تک کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں. کون کہتا ہے کہ محبت رسول نہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے عشق نہ کرو؟ لیکن سچا عشق رسمی محبت نہیں, جوا کے تاش بھی کھیلے اور سینہ بھی ٹھوکے, شراب کی بوتل بھی پیے اور اسی زبان سے یا محمد کا نعرہ بھی لگائے, جن ہاتھوں سے تاش کے پتے اور لاٹریوں کے ٹکٹ خریدتا ہو اور انہی ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں تک لے جائے. کس محبت کو تم لائے ہو؟ ہم جس محبت کے دعوے کو لے کر آئے ہیں وہ محبت ابو بکر جیسی ہے. آؤ ایسی محبت کرو تو ہم کہیں گے عاشقان رسول. غور کیجیے دوست اور بزرگوں, کیا چاہیے؟ محبت کرو تو ایسی جیسے ابو بکر نے کی. اور آؤ, ہجرت کی رات ہے, حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ سلایا, ہجرت خود کر گئے. صبح ہوئی, کافر آئے, قریب تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ پہچان لیا کہ حضرت علی ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ حضرت علی بولے مجھے کیا معلوم, میرا تو پہرا تھا, تم نے کیوں نکل جانے دیا؟ وہ لوگ حضرت علی کو گرفتار کر لائے, پکڑ لائے. پکڑنے کے بعد کچھ دیر خانہ کعبہ میں حبس بیجا میں رکھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ حضرت اسما کے یہاں پہنچ گئے, ابو بکر کے گھر پہنچ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے. بیٹی باہر نکلی, نام ہے اسما. کہاں میں اب پوچھا کیا ہے اسما تیرا باپ کہاں ہے؟ جواب دی کعبے کی رب کی قسم ہمیں نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے, حضرت ابو بکر کہاں ہے. نالائق نے, بے شرم و بے حیا نے, ابو جہل نے اتنی تیز تھپڑ مارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر کہ کان کی بالی جو تھی وہ زمین کی اوپر گر پڑی. اتنی پریشانیاں برداشت کی, نبی کی تعلیم نے لوگوں کو اس میدان پہ لا کے کھڑا کر دیا. او لوگوں تم تو تھوڑی سی آفت پہ گھبرا جاتے ہو, او لوگوں تم تو تھوڑی سی مصیبت پہ گھبرا جاتے ہو. او نوجوانوں انقلاب پیدا کرو, او نوجوانوں اسلام کی شان و شوکت کو بڑھاؤ, آؤ غیروں تک اسلام کی دعوت کو پہنچاؤ, آؤ میدان عمل میں نکلو. تمہیں ایک مرد مجاہد بننا ہے, تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے, تمہیں محمد ابن قاسم کے طریقے پر چلنا ہے, تمہیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل کے یہ بتا دینا ہے کہ میری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو ان لوگوں کی, ہمارے اسلاف کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اور ربیہ کی دو بیٹے عتبہ اور شیبہ, ان کی زمینداری طائف کے اندر تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا, لوگوں نے مکہ کے کافروں سے زیادہ آپ کو ستایا. اللہ کے نبی طائف کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ربیہ کے بیٹے عتبہ کو رحم آ گیا, اس نے اپنے غلام عداس نامی ایک آدمی کو جو نینوا کا رہنے والا تھا, نصرانی تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ انگور کے خوشے, انگور کے دانے ایک پلیٹ میں نکال کر دے دیے اور کہا جاؤ یہ اس محمد نامی آدمی کو دے دو. یاداس اس کو لے کر گیا, پہنچا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے, آپ نے اس کو قبول کر لیا. ایک انگور اٹھایا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, منہ میں رکھا. عداس نے کہا کہ اے بندہ خدا, یہ جو کلمہ پڑھا ہے آپ نے ذرا اس کی حقیقت مجھے بھی بتلائیے.
کہا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا داس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کے۔ کہا مذہب کیا ہے؟ کہا نصرانی، عیسائی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آیا داس کیا تم اسی نینوا کے رہنے والے ہو جہاں اللہ کا ایک نبی یونس ابن متا پیدا ہوا تھا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم؟ کہا یونس میرا بھائی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ کچھ باتیں بتائیں اداس کو، سر سے لے کر پیروں تک وہ اداس چومنے لگا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتا ہے، واپس آیا۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بولے او کم بخت، تو اس نبی سے کس قدر عقیدت کر رہا تھا، اس سے اتنی زیادہ تو محبت کر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ تیرے خاندان کا کوئی آدمی ہو۔ اداس بولا ہے عتبہ اور شیبہ سنو، کائنات کے رب کی قسم اس آدمی سے بہتر اس روئے زمین پر اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جہاں دوسرے کا ذہن اور گمان وہم تک نہ پہنچ پائے۔ کہا کہ ارے دیکھ کہیں اس کے مذہب میں داخل مت ہو جانا۔ بہرحال وہی ہوا، ایک دن آیا حضرت عداس اسلام قبول کر لیتے ہیں، عداس اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ایک دن یہ بھی آیا شیبہ اور عتبہ نے جب ستایا ظلم کیا تو اللہ نے ان کی مقدر میں، عتبہ اور شیبہ کی مقدر میں جنگ بدر کے اندر قتل ہونا لکھا تھا، اور عداس کی مقدر میں، عداس کی تقدیر میں شہادت۔ سنیت البیضہ ٹیلے کے قریب عداس جنگ بدر میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، اور عتبہ اور شیبہ یہ دونوں لوگ جنگ بدر کے اندر قتل کر دیے گئے۔ اس لائن پر لانے والا، لوگوں کو ایسی ایسی پیاری باتیں بتانے والا اگر کوئی تھا تو آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسلمانوں میں تمہیں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، کوئی گالی نہیں، کوئی برا نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں اور کوئی دھماکہ نہیں۔ ذرا آؤ، نبی اکرم پر جو ایمان لایا وہ اتنا مضبوط بن گیا کہ حضرت خباب ابن عرت کو دیکھو، خدا کی قسم ان کا مالک آگ پر لٹاتا تھا تو آگ کے انگارے جب تک بجھتے نہیں تھے وہ ان کی کمر اسی آگ کے انگاروں پر رہتی تھی۔ خباب ابن عرت کا انتقال ہو گیا، خباب ابن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ مدتوں بعد خباب کو جب آزادی ملی تو مدتوں بعد ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے خباب ذرا اپنی کمر کھول کر دکھلاؤ تمہارے اوپر کافروں نے کیا ظلم کیا ہے۔ عداس نے کرتا اٹھایا، اپنی کمر کھول کر دکھلائی۔ کعبے کا رب گواہ ہے، چشم فلک نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ خباب ابن عرت کی کمر پر آگے کے انگاروں کا وہ نشان ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے سونے کی تھالی چمک رہی ہو، جیسے سورج چمک رہا ہو، یہ تپایا ہوا جیسے سونا چمکتا ہے، ویسے ہی آج حضرت خباب ابن عرت کی پیٹھ چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کی طرح رونے لگے۔ او مسلمانوں، تمہارے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، ہم نے تو تمہیں اتفاق و اتحاد کی دعوت دی، ہم نے تو کبھی نہیں کہا سن لو، اور ہم نے تو جب بھی کوئی تقریر کی آپ مئو کے اندر جائیے، میری پہلی تقریر سونیا والے میں ہوئی، سنو، چاہو پوری تقریر میری سن ڈالو، کائنات کے رب کی قسم کوئی اختلافی بات نہیں، دوسری تقریر سنو کوئی تنازع کی بات نہیں، لیکن لوگوں نے اکسانا شروع کر دیا، لوگوں نے میری بڑھتی ہوئی کامیابی کو دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے کھنچتی ہوئی تعداد کو دیکھا، نہ جانے کیا کیا باہیں اڑانا شروع کر دی، ورنہ میرا تو مشن تھا کہ میں سنسکرت اور رامائن گیتا بائبل لے کر اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھاؤں، میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھوں۔ خدا کی قسم مجھے مجبور کیا گیا،
میں مجبور نہیں تھا, مجھے مجبور کیا گیا, اور کائنات کا رب گواہ ہے. سن لو, جاؤ, میں کچھ نہیں کہتا. مجھے گالیاں بھی دی گئیں, اور جاؤ, میں نے جو سوالات کیے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. لوگ میری ماں تک پہنچے, لوگوں نے بہن تک کی گالی دی, لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا, میرے اہل حدیث ماں اور بہنوں پر الزام لگایا. بڑے جلسوں میں کہا گیا کہ کانفرنس میں مرد اور عورتیں اہل حدیثوں کی بھرے مجلس میں ایک ہی ساتھ بیٹھ کر تقریریں سنی. یہ ان مولویوں کا حال ہے جو اسٹیج پر بیٹھتے ہیں, جن کو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا, جن کو اللہ کا ڈر بھی نہیں. بھلا بتاؤ, اتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا کہ کانفرنس میں مرد اور عورتوں نے, اہل حدیثوں کی مرد اور عورتوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر تقریریں سنی. جاؤ, مجھے گالی دینا نہیں آتا. میں آج حسین آباد کی سرزمین پر یہ الزام اگر حق بجانب پہ تو رب العالمین کو سونپتا ہوں. اے میرے بار الہ, میرے اوپر جس نے ذاتی حملہ کیا میں معاف کرتا ہوں, لیکن میری جماعت پر اور میرے اہل حدیث مرد اور عورتوں پر جن لوگوں نے الزام لگایا, اے اللہ میں کچھ نہیں کہتا, اس کا انصاف صرف تجھ سے مانگتا ہوں, صرف تجھ سے مانگتا ہوں. اے بار الہ تو گواہ ہے, اے اللہ زمین بھی گواہ, آسمان بھی گواہ ہے. اے اللہ تو اس کی جو بہترین بدلہ مجھے دلوانا چاہے دلوا دینا. اے اللہ گالی دینا مجھے نہ آتا, اے اللہ برا بھلا کہنا مجھے نہیں آتا. اے اللہ جن لوگوں نے الزام لگایا بس اس کا انصاف ہم تجھ سے مانگتے ہیں, اس لیے کہ میرے ہاتھ بھی پھیلے تو تیرے آگے, اور میرا دامن بھی پھیلا تو تیرے آگے, اور میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. ہم مانگتے ہیں تو تجھ سے, اے اللہ مجھے انصاف چاہیے, انصاف. مجھے معلوم ہے کہ تیرے یہاں نہیں ہوگا, اے اللہ ہم تو انصاف ضرور دے گا. اے اللہ تیرے در پہ جو آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اے اللہ میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوں. غور کرو دوستو بزرگوں, کن کن چیزوں کو سمجھا جائے. قوموں کا حال تو یہ تھا. عبداللہ ابن سلام نام ان کا پرانا حسین, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم آپس میں سلام پھیلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داری کو جوڑے رکھو, واصلوا الارحام رشتہ داری کو جوڑے رکھو, وصلوا باللیل والناس نیام, اور راتوں میں نماز پڑھو, راتوں میں نماز پڑھو جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں. والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو, یعنی تہجد پڑھو. آپ نے یہ الفاظ بیان کیے. عبداللہ ابن سلام جن کا نام حسین ہے, یہودی بہت بڑے عالم ہیں, جب یہ اللہ کے نبی کا کلام سنتے ہیں تو فوراً دوسرے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. کہا اللہ کے نبی چند سوالات میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی سے عبداللہ ابن سلام نے چند پیچیدہ سوالات کیے, چند مشکل سوالات کیے. عبداللہ ابن سلام کے سوالوں کا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے, بڑے پیار سے جواب دے دیا. اللہ کے نبی نے جب جواب دیا ان مشکل سوالوں کا تو عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. کہا ہے اللہ کے نبی میری قوم بڑی بدتین ہے, اے اللہ کے نبی میری قوم بڑی خراب ہے, اگر وہ مجھے دیکھے گی تو برا بھلا کہے گی, الزام میرے اوپر لگائے گی, اس لیے پہلے میں ان کے سامنے آنے قبل اس کے کہ میں ان کے سامنے آؤں آپ میرے بارے میں اظہار کر لی فرما لیں, آپ ان کے سامنے جائیں اور میرے بارے میں رائے طلب کر لیں. ابھی عبداللہ ابن سلام ایک کمرے میں بند ہیں اور اللہ کے نبی نے یہودیوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا کہ اے یہودیوں تمہارا میرا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے کہا یہودیوں نے اے اللہ کے نبی بالکل غلط, آپ کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہے. کہا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام حسین تمہارے اندر کیسا آدمی ہے. لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, وہ تو اچھوں میں سے سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے. اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں تو میرا بہت اچھا خیال ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے یہودیوں اگر عبداللہ ابن سلام میری شہادت دے دیں, میری گواہی دیتے ہیں تو بتاؤ تم اسلام قبول کرو گے یا نہیں. لوگوں نے کہا, یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ ابن سلام تیرے جال میں پھنس
جائے, وہ تو بہت بڑا عالم ہے, وہ تو بہت بڑا راہب, بہت بڑا جاننے والا ہے. کہا اے لوگ, اے عبداللہ ابن سلام باہر نکلو. عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ جب پڑھا اور یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اے یہ تو بہت برا آدمی ہے, ارے یہ تو سب سے برے کا بیٹا ہے, جاہل ابن جاہل ہے, اس سے بڑا تو جاہل کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, کیا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا, کیا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ میری قوم بڑی بدتین تے بڑی خراب ہے, جب مجھے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنے گی تو میرے اوپر طرح طرح کے بہتان باندھے گی, اسی لیے پہلے اچھا ہوا کہ آپ نے میرے متعلق ان سے پوچھ لیا. مسلمانوں غور کر لیجئے, سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ پڑھا کرتے تھے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے, لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, امی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ان کے دل میں گھر کر جاتا تھا. میں چاہتا ہوں آج اہل حق کا اتنا بڑا اجتماع, آج اہل حق کی اتنی بڑی بھیڑ, اے مسلمانوں اور رب کے قرآن کو ماننے والوں, مدینے والے کے فرمان کو ماننے والوں, میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہاں سے جاؤ نکلو کہیں بھی رہو, تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان, نکلو تو دنیا دیکھ کر کہے کہ ارے اپنی کتابوں کو ایک کونے میں رکھو, اپنی کتابوں کو طاق اور الماریوں میں رکھو, اس قوم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ وہ قوم ہے کائنات کے رب کی قسم, اس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہے, اور جس کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہوں اس کے پاس تیسری چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس سر بھی ہے, ہمارے پاس دماغ بھی ہے, دل بھی ہے, اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں غور کرو, دو ہی ہاتھ ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو, کتاب اللہ و سنت رسول, اللہ کی کتاب اور سنت رسول, آمینہ کے لال کی سنت, یہ دو ہاتھ اور دونوں کتابیں, ہمارے پاس تیسرا ہاتھ ہی نہیں کہ تیسری کتاب کو پکڑیں. اس لیے چلو تو رب کا قرآن تمہارے پاس, چلو تو مدینے والے کا فرمان تمہارے پاس, یہ دونوں چیزیں جب بھی کوئی آدمی تم سے پوچھے فوراً پیش کر دو. مسلمانوں سن لو, اس مجمع میں, اس اجلاس میں جو آدمی یہ سمجھ کر آیا کہ یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے وہ میری بات کو قطعی نہ سنے, یہ جلسہ اہل حدیث کا نہیں بلکہ یہ جلسہ سن لو قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے. یہ جلسہ وہ ہے کہ یہاں صرف رب کا قرآن پیش کیا جاتا ہے اور مدینے والے کا فرمان پیش کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ان دونوں چیزوں کے سننے کی عادت ہو تو آؤ میرے جلسے میں بیٹھو, آؤ میری عوام میں بیٹھو, آؤ میرے محفل میں آؤ. کائنات کے رب کی قسم کوئی روک نہیں, کوئی ٹوک نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے میرے مجلس میں آؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ گے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے مجلس میں آؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. ہمیں کیا پڑی کفر کا فتویٰ لگانے کی, ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی کافر اگر میری مسجد میں آ جائے تو خدا کی قسم ہم اس کو بھی دین کی تبلیغ کریں گے, ہم اس کو بھی رب کا قرآن سنائیں گے, آقا کا فرمان سنائیں گے. ہاں کسی کے آنے سے نام کسی کو ناپاک مانتے ہیں, ہاں کسی کے آنے سے نام یہ جانتے ہیں کہ میری محفل میری مسجد ناپاک ہوگی. آؤ ذرا رب کا قرآن سن لو, مدینے والے کا فرمان سن لو, یہ دونوں چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھی. ہاں سن لو, اختلاف تمہیں بھی ہو سکتا ہے, ہاں ہمیں بھی تم سے اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اختلاف کا حل بھی ہے اور وہ بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. قرآن نے صاف کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تم میں دینی معاملے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے, اگر دینی معاملے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو اللہ کی طرف پلٹ دو, رسول کی طرف پلٹ دو, عرش والے کی طرف پلٹ دو, فرش والے مدینے والے کی طرف پلٹ دو. اختلاف ختم, نسخے کیمیا بھی ملا تو کتنا بہتر. آؤ حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا واقعہ سن لو. مکہ میں شور و ہنگامہ سنا, مدینہ سے اپنے بھائی انیس کو بھیجا, جاؤ ذرا دیکھو مدینہ مکہ میں جو نبی آیا وہ کیسی دعوت دیتا ہے. انیس آئے,
خبر لے کر گئے، کہا بہت اچھی دعوت دیتا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی پوجا کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ابو ذر کو جو ہے تسلی نہ ملی، سوچا چلو خود جا کر معلوم کر لیں۔ آؤ مسلمانوں ذرا دیکھو ابو ذر کا ولولہ، آئے خود مدینہ میں معلوم کرنے کے لیے، چونکہ نئے تھے اس لیے ڈرتا کہ کہیں کفار ان کو مارنے نہ لگے، خانے بیت اللہ میں رکے، اللہ کے گھر میں آ کر رکے، خانہ کعبہ کے پاس آ کر رکے۔ حضرت ابو ذر غفاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے سوال نہ کیا، میں نے کسی سے نہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرے اوپر ٹوٹ نہ پڑے۔ میں سوچنے لگا کہ آئیں گے شان و شوکت کے ساتھ میں پہچان لوں گا، لیکن صبح سے شام تک انتظار کیا، اللہ کے نبی نہ ملے۔ ہم رات میں شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، کہنے لگے کیا تم کہیں کام سے آئے ہو؟ ہاں، کیا تمہیں اپنا ٹھکانہ نہ ملا؟ میں نے کہا مجھے اپنا ٹھکانہ نہ ملا، مجھے اپنی منزل نہ ملی۔ حضرت علی مجھے اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد مہمانداری مہمان نوازی کی ہے، کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، پھر مجھے لے کر آئے اور خانہ کعبہ میں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت علی نے مجھے پھر دیکھا، کہا کیا تمہیں اپنی منزل نہ ملی، کیا تمہیں اپنا مقام نہ ملا؟ میں نے کہا بھی مجھے اپنی منزل نہ ملی، مجھے ابھی اپنا مقام نہ ملا۔ میں نے پھر جو ہے اللہ حضرت علی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر خانہ کعبہ میں آ کر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن میں نے مجھے پھر دیکھا، کہا کہ آدمی آئے ابو ذر، کیا تمہیں اپنا مقام نہ ملا، اپنی جگہ نہ ملی؟ کہا ابھی مجھے اپنا مقام نہ ملا۔ لوٹ کر آئے، کہا آخر تیسرے دن کھانا کھلایا، پانی پلایا، پوچھا کہ آئے میرے دوست کم سے کم یہ بتاؤ کہ تم کس مقصد سے نکلے ہو، کس کام سے نکلے ہو، کس ارادے سے نکلے ہو سکتا میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ آؤ مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح کہ نبی کی طرف جا رہے ہیں، رسول کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کیسے لے جا رہا ہے، ذرا غور کرو۔ حضرت علی سے ابو ذر بولے کہ علی اگر اس بات کو راز میں رکھو تو میں بتاؤں، اس بات کو چھپاؤ تو میں بتاؤں، اور کسی سے میرا راز نہ بتاؤ تو میں بتاؤں۔ کہا میں کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ کہا علی میں نکلا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، لیکن سوچا کہ لوگوں میں کافی تہلکہ مچا ہے، کہیں میں نے کسی سے پوچھا تو وہ مارنے نہ لگے، میرے اوپر ٹوٹ نہ پڑے، اس لیے میں نے سنا کہ وہ بڑی اچھی دعوت دیتے ہیں، میں آیا ہوں کہ ان کی دعوت کو سنوں، میں ان سے ملنے آیا، ملاقات کرنے آیا۔ حضرت علی بولے خوب آئے، اللہ نے خوب آئے اور اللہ نے خوب مجھ سے ملوایا، کتنا بہتر ہوا۔ میں ان کو لے کر چلا، میں نے کہا اے ابو ذر میں آگے آگے چل رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اگر کسی سے کوئی خطرہ ہوگا تو میں اپنے جوتے سنبھالنے لگوں گا، اس ارادے سے بیٹھ جاؤں گا، اور تم یہ سمجھنا اور تم مجھے مجھ سے آگے نکل جانا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ ہے یا علی کے ساتھ ہے، لہذا میں پیشاب کرنے کے بہانے یا جوتا سنوارنے کے بہانے میں بیٹھ جاؤں گا، تم آگے نکل جانا۔ حضرت ابو ذر فرماتے کہ میں نے ایسا ہی کر لیا۔ میں پھر چلا، لیکن راستے میں کوئی نہ ملا، میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اللہ کے نبی کی چند نصیحتوں کو سنا، اللہ کے نبی کی نصیحت میرے دل میں گھر کر گئی، اور پھر میں اسلام لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر جب میں نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے دن خانہ کعبہ میں سارے لوگ موجود ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی مجھے تبلیغ کی اجازت دیجئے، میں کھلم کھلا تبلیغ کروں گا۔ آپ نے کہا ابو ذر ابھی ہم تعداد میں کم، ایسا نہ کرو۔ کہا اللہ کے نبی اجازت تو دیجئے۔ آپ نے ان کی ضد پہ آ کے اجازت دے دی، لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ حضرت عباس آئے بچایا کہ اے لوگوں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، آج تم اس کو مار رہے ہو اور تم تجارت بھی اسی قبیلے کے ساتھ کرتے ہو، جب اس کو پتا چلے گا تو تمہاری تجارت کو بند کر دے گا، لین دین بند کر دے گا، بھوکو مرنے لگو گے۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر پر پھر غلبہ ہار تحال تاری تھا۔ کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے، آج میں پھر تبلیغ کروں۔ اللہ کے نبی نے بہت روکا، کہا نہیں اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن اجازت دے دی، تبلیغ کی لا الہ الا اللہ کلمے کی طرف بلایا، لوگ پھر پل پڑے
پڑے اور دوسرے دن بھی حضرت ابو ذر انصاری کو, ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بچایا. مسلمانوں ذرا غور کیجئے کہ پھر اللہ کے نبی نے ابو ذر کو بلایا, کہا ابو ذر جاؤ تم اپنے ملک میں جاؤ, اپنے شہر میں جاؤ اور وہاں جا کر تم واعظ و تبلیغ کرو, کچھ دنوں کے بعد میں وہاں آؤں گا اور تم سے ملاقات کروں گا. اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ بھیج دیا. حضرت ابو ذر جب مدینہ میں آئے تو ان کے بھائی انیس نے پوچھا کہ بولو کیسے آنا ہوا, کیا کر کے آئے؟ کہا میں آمینہ کے لال پر ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ پڑھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ان کے بھائی بھی اسلام قبول کر لیے. پھر ان کا ایک اور تیسرا بھائی تھا, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر اس طریقے سے تینوں لوگوں کا ایک وفد نکلی, ایک جماعت نکلی اور پھر دھیرے دھیرے مدینہ میں واعظ و تبلیغ ہونے لگی. مسلمانوں ذرا آؤ دین کے راستے کی طرف. دیکھو صحابہ نے مشکلیں برداشت کی. تم کیا چاہتے ہو کہ ہمیں پکی پکائی کھچڑی مل جائے؟ جیسے ہمارے کچھ احباب ہیں چاہتے ہیں کہ نماز ایک ٹائم کی نہ ملے لیکن ہمارا مولوی اتنا بڑا تعویذ دے دے کہ جو لٹکا رہے ہاتھی کی سونڈ کی طرح. بیچارہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے کتوں کی طرح, تعویذ اس کے گلے میں لٹکا ہے. پکی پکائی کھچڑی. میرے پاس آیا تعویذ تو میں نے کہا بھائی تعویذ تو نہیں, دعا دیے دیتا ہوں. بولا کیا دعا؟ میں نے کہا سنو, فجر کی نماز بھی پڑھو, ظہر کی نماز بھی پڑھو, عصر کی نماز بھی پڑھو, مغرب کی نماز. کہا مولوی صاحب بیماری یہ ہے کہ مجھے رات میں برے برے خواب نظر آتے ہیں. میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ. بولا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا وضو بنا کر سو, سورہ ملک کی تلاوت کر. کہا مولوی صاحب قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں نے کہا اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے, وضو بنا کر بیٹھ, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ, 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ, 1 مرتبہ چاروں کل پڑھ, اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ. میں نے یہ دعائیں بتائیں. میں نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ. میں نے کہا دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے, رات بھر تیری حفاظت ہوگی. اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا جو صبح تک تیری حفاظت کریں گے. کہا مولوی صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے, تب کیا چاہیے؟ کہا مولوی صاحب لکھ دیجیے گلے میں لٹکا لوں گا. ابے تیرے باپ کا دین تھا, تیرے پرکھوں کا دین تھا, کھڑے ہو کر پیشاب تو کرے, قرآن تیرے گلے میں لٹکا ہے. کہتا وہ تو کپڑے میں بند ہوتا ہے. میں نے پوچھا پورے قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کر کیوں نہیں لے جاتا ہے لیٹرین میں؟ بولا پورے قرآن کی توہین ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ ایک آیت کو کپڑے میں لپیٹ کے لے جایا جا سکتا ہے, پورے قرآن کو نہیں. مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو اگر لے گئے تو توہین, ایک آیت کو لے گئے تو توہین نہیں. مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کا انکار کرو گے تب کافر, اور ایک آیت کا انکار کرو گے تو کافر نہیں. ارے جو حیثیت پورے قرآن کی وہ ایک آیت کی بھی ہے. پورے قرآن کا انکار کرنے والا کافر تو ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر. ایک آیت کو کپڑے میں لپیٹ کے لگا ہے, گدھے کی طرح پینٹ کی چین کھولی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے. یہ قرآن کا ادب تو کر رہا ہے. کہتا ہے میں غیروں نے میٹا, میں کہتا ہوں نہ ظلم گوروں نے کیا نہ ستم کالوں نے, نہ ظلم گوروں نے کیا نہ ستم کالوں نے, ہمیں برباد کیا ہے خود اپنے ہی اعمالوں نے. لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو پاک لوگ چھوتے ہیں. ہمارے مولویوں نے کہا تو پیشاب بھی کر, تعویذ لٹکا لے, کوئی حرج نہیں. رات میں 9 سے 12 والا شو دیکھ, فلم دیکھ کر آ, کھڑے ہو کے پیشاب کر کے آپ دھائیں سے لیٹ جا بستر پہ. لیٹتے ہی ٹریکٹر اور ساڑ کی طرح کھراٹے لے, کوئی پرواہ نہیں, تعویذ تیرے گلے میں خواب نظر نہیں آئے گا. او قرآن کی توہین کرنے والے,
او قرآن کو رسوا کرنے والے، ذرا بتا تو صحیح دنیا کا کون سا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے؟ جاؤ ہم ایسی محبت کے قائل نہیں، آؤ ذرا پکی پکائی کھچڑی کی طرف آؤ. ایک طرف یہ پکی پکائی کھچڑی جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی، اور ایک طرف عملی. یہ نماز پڑھنا تو گوارا ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز ہی نہ پڑھنا پڑے، سب کام آٹومیٹک ہو جائیں. حیدرآباد میں ابھی گیا میں کچھ دن پہلے، 1 مہینہ ہوا ہوگا تقریباً.